ناظرین، بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے اور آپ رمضان کی خصوصی نشریات رمضان کے رنگ دیکھ رہے ہیں۔ آج ہم نے گفتگو کی ہے فتح مکہ کے حوالے سے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ڈاکٹر صاحب بھی موجود تھے MS سروسز ہاسپٹل، ان کے ساتھ بھی گفتگو کی، کچھ ایجوکیشن کے حوالے سے بھی بات کی، اور ہم عدالتوں میں کیا چل رہا ہے اس حوالے سے بھی بات کریں۔ میاں علی اشفاق صاحب بھی ہمارے ساتھ آج ٹرانسمیشن کا حصہ ہیں، اور ٹائم مینجمنٹ اور فیملی مینجمنٹ پہ بھی ہم نے آج بات کرنی ہے۔ ناظرین اکرام، آج ہم نے فتح مکہ کے حوالے سے بات کی، مگر اس کے ساتھ ساتھ آج ہم نے بات کرنی ہے اعتکاف کے حوالے سے بھی، کیونکہ آج مسجدوں کی رونقوں میں مزید انشاءاللہ اضافہ ہوگا جب اعتکاف پہ بہت سے لوگ بیٹھیں گے عصر کے بعد انشاءاللہ۔ تو اس پر بھی کچھ سوالات ہیں جو کہ مفتی صاحب کی خدمت میں عرض کریں گے۔ مفتی صاحب کیا کہیں گے، 20 دن کا بھی اعتکاف ہوتا ہے، 3 دن کا بھی اعتکاف ہوتا ہے، اصل میں اعتکاف کی کتنی قسمیں ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی رضوان بھائی، اس حوالے سے اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں۔ ٹھیک ہے، واجب اعتکاف، سنت مؤکدہ اور مستحب۔ ٹھیک ہے، واجب اعتکاف یہ ہے کہ کوئی بندہ خود سے اپنے اوپر کہہ دیتا ہے بھی میں 10 دنوں کا، 3 دنوں کا یا 1 دن کا اعتکاف کروں گا، بیٹھوں گا، وہ اپنے اوپر جب لازم کر لیتا ہے تو اس کو واجب کہتے ہیں۔ اچھا، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا ہے سنت مؤکدہ، جو کریم آقا علیہ السلام رمضان المبارک کے آخری عشر میں بیٹھا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، کریم آقا علیہ السلام 20 دن بھی بیٹھے ہیں اور پورا مہینہ بھی بیٹھے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن 10 دنوں کا جو اعتکاف ہے کریم آقا علیہ السلام یہ مسلسل، اگر یہ اپنی زندگی کے آخری ایام تک، ظاہری جو کریم آقا نے مثال فرمایا، تو آخری ایام تک سرکار علیہ السلام جو ہے وہ یہ بیٹھتے رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ اور یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علاقے کے لوگوں میں سے چند لوگ بھی بیٹھ جائیں تو سب کی طرف سے کفایت کر جائے گا۔ اگر علاقے میں سے کوئی بھی نہ بیٹھے تو یہ سب پھر لوگ گناہگار ہوں گے۔ اب یہاں پر 2 چیزیں اور میں ایڈ کرتا چلوں۔ مردوں کے لیے مسجد میں بیٹھنا ضروری ہے، خواتین کے لیے اپنی مسجد بیت میں بیٹھنا ضروری ہے۔ مسجد بیت کا مطلب یہ ہے گھر میں خواتین نے مسجد کے اپنا نماز کے لیے جگہ بنائی ہوئی ہوتی ہے، اس جگہ پر یہ خواتین بیٹھ کر یہ اعتکاف جو وہ بیٹھیں گی۔ تیسری قسم جو سننا مستحب، وہ جیسے ہی ہم مساجد کے اندر جاتے ہیں اور وہاں پر جا کر ہم یہ نیت کرتے ہیں نویت سنت الاعتکاف، ہم سنت اعتکاف کی نیت کرتے ہیں، تو جب تک بندہ مسجد میں رہے گا اعتکاف کا اس کو اجر و ثواب ملتا رہے گا، اور جب جائے گا تو اعتکاف سے وہ باہر آ جائے گا۔ بالکل ٹھیک۔ یہ 3 بنیادی قسمیں ہیں۔ اچھا، تھوڑا سا اس حوالے سے بھی بتائیے گا، جو آپ نے واجب کا بتایا، یہ جو پہلی قسم ہے، اس میں اگر کوئی شخص کہہ دیتا ہے کہ میں 10 دن اعتکاف پر بیٹھوں گا مگر اس کے بعد وہ نہیں اعتکاف کر پاتا، اس صورت میں کیا ہے؟ اس کو جب موقع ملے گا تب بیٹھے گا۔ بیٹھنا ضروری ہے، بیٹھنا ضروری ہے۔ ادر دین دیٹ کا کوئی اور راستہ؟ واجب کو ترک کرنا گناہ ملزم ہوتا ہے۔ اچھا، اس کا تھوڑا طریقہ کار بھی ہمارے دیکھنے والوں کے لیے بتا دیجئے کہ مسجدوں میں ہم آج کل دیکھتے ہیں ناظرین کے جب اعتکاف پہ بیٹھا جاتا ہے تو موبائل فونز بھی ساتھ ہوتے ہیں اور بزنس ڈیلز بھی چل رہی ہوتی ہیں، بلکہ بہت سارے دوست، میں اکثر بات کر رہا ہوتا ہوں کہ سگریٹس بھی چل رہی ہوتی ہیں اور افطار کے بعد نعوذ باللہ، تو اس طرح کی بے ادبی بھی ہوتی ہے۔ تو اس حوالے سے میں چاہتا ہوں صاحب کچھ اس کا طریقہ کار کیا ہے، اس پر بیان کریں۔ اعتکاف اصل میں کریم آقا علیہ السلام نے جو جس وجہ سے ہمیں تعلیم فرمائی، وہ رہبانیت سے روکنے کے لیے یہ ہمیں طریقہ بتایا گیا۔ ٹھیک ہے۔ ہوتا یہ تھا کہ گزشتہ ادوار کے اندر، گزشتہ امتوں کے اندر لوگ دنیا کو، دنیا داروں کو چھوڑ کر اللہ کی تلاش میں مستقل بنیادوں پر الگ تھلگ ہو جایا کرتے تھے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں یہ حکم دیا کہ اسلام جو ہے وہ رہبانیت کا حکم نہیں دیتا ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ نے دنیا کے ساتھ بھی چلنا ہے اور دین کے دامن کو بھی نہیں چھوڑنا ہے۔ تو اللہ رب العزت کے قرب کو، اللہ کی معرفت کو بھی آپ نے حاصل کرنا ہے۔ تو معرفت ربانی کے لیے زندگی کے یہ 10 دن آپ باقی لوگوں کو چھوڑ کر پوری توجہ جو ہے، توجہ کا مرکز اللہ رب العزت کی ذات کو بنا لیں، اس کی فرم و برداری والے کام کر لیں۔ باقی آپ کا بزنس ہے، آپ کے بیوی بچے ہیں، کاروبار ہے، دوست احباب ہیں، وہ اس 10 دن سے پہلے بھی چلتے رہیں، 10 دن کے بعد بھی چلتے رہیں گے۔ ان 10 دنوں میں ہم نے یہ سوچ اور فکر لے کر بیٹھنا ہے کہ گزشتہ زندگی کے جو ہمارے گناہ ہو چکے ہیں وہ ہم نے رب سے معاف کروانے ہیں اور رب کو راضی کرنا ہے۔ اور بالکل مفتی صاحب، یہ تو وہ 10 دن ہیں کہ ہم یہ ایک تنہائی میں جا کے اللہ کو منا سکیں اور عبادت کر سکیں۔ تو میں خصوصی طور پر ایسے نوجوان جن کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا، ان کے حوالے سے بھی چاہتا ہوں کہ آپ میسج بھی دیں کہ مطلب مقصد ہی پورا نہیں ہوا نا اس طرح سے، تو ان لوگوں کو بھی کچھ ہدایت ملے۔ اور آج چونکہ اعتکاف پر بیٹھنا بھی ہے تو بہتر طریقہ کار پہ چونکہ ہم بات کر رہے ہیں، تو ایسے لوگوں کو کیا میسج دیں گے؟ جی 3 باتیں۔ ایک تو میں فضیلت اس کی بتاتا چلوں، اعتکاف کی فضیلت کیا ہے۔ اعتکاف کی فضیلت کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اعتکاف پر بیٹھتا ہے گویا کہ وہ 2 حج اور 2 عمرے اللہ تعالیٰ اس کا اجر عطا فرماتا ہے۔ اچھا، ایک چیز یہ ہوگی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے،
ہمارے نوجوان نسل کے لیے نوجوانوں کے لیے، ترغیب کیا ہے. بالکل، جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ ہمارے نوجوان نسل جب ہمارے پاس زیادہ کیسز آتے ہیں ون ویلنگ کے، جی 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 یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جب جیسے ہماری صحبت ہوتی ہے ہاں اس طرح کی ہماری طبیعتوں کے اوپر وہی حرکات ہوتی ہیں. وہی حرکات ہوتی ہیں. صحیح. پھر اگر ہمارے صحبتیں جو ہیں اچھی ہیں تو پھر ہم مسجد میں بیٹھیں گے، اللہ کی باتیں سنیں گے اور ہماری دنیا بھی اچھی اور آخرت بھی اچھی ہوگی. اور اگر ہماری صحبت جو ہے وہ بری ہے، برے لوگوں کے ساتھ ہم اٹھتے بیٹھتے ہیں تو پھر اس کے نتائج بھی دنیا میں بھی اسی طرح کے برے اور آخرت میں اسی طرح کے برے ہوں گے. تو نوجوانوں کے لیے گزارش یہی ہے کہ موت کا کوئی پتہ نہیں ہے، اللہ نہ بوڑھوں کے لیے، نہ بچوں، نہ ہی جوانوں کے لیے. اس لیے زندگی کے جو لمحات ہمارے پاس ہیں ان کو غنیمت جانیں اور رب کو راضی کریں، بالکل ٹھیک. اور اس انداز میں زندگی گزاریں کہ دنیا تے تو رکھوے بندیا ایسا بین کھلون تو ہوویں تے ہسن سارے نہ واہ ہوویں واہ تے نہ ہوئیں تے رون. مفتی صاحب بہت ہی خوبصورت بات. اور ناظرین جب ہم اعتکاف کی بات کرتے ہیں، مفتی صاحب نے جیسے ابھی فرمایا کہ 2 حج اور 2 عمرہ کا ثواب ہے، تو آیا اب ہم نے اپنا تزکیہ کرنا ہے کہ اعتکاف میں ہم حق ادا کرتے ہیں، ہم اس کے حقدار ہیں. تو ہم نے جب یہ کریں گے تو یقیناً بہت سی چیزیں عیاں ہو جائیں گی. ہمیں ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ بیرسٹر میاں علی اشفاق صاحب بھی موجود ہیں. میاں صاحب چونکہ وقت کی قلت ہے، میں چاہتا ہوں ہمارے دیکھنے والوں کو یقیناً ایجوکیٹ بھی کیا جاتا ہے، ٹرانسمیشن کے ذریعے ہم خود بھی سیکھتے ہیں. آپ دیکھتے ہوں گے بہت سے طلاق کے کیسز کورٹ اور بہت زیادہ اس کی تعداد بڑھ گئی ہوئی ہے. تو آپ کے نزدیک کیا وجہ ہے کہ اتنے کیسز کی تعداد بڑھ گئی اور یہ ایک نقصان کا سفر طے کر رہے ہیں؟ آپ نے بڑا امپورٹنٹ جو سا ہے وہ ایشو ہائی لائٹ کیا ہے. دیکھیں نہ صرف یہ کہ ہم نے یہ دیکھا کہ نہ صرف یہ کہ طلاق کی ریشو بڑھ گئی ہے، بلکہ یہ دیکھا کہ ایک سال میں نارملی جو شادیاں ہوتی تھیں اس کی ریشو بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. بٹ اس کو میں ایک اور چیز کے ساتھ کنیکٹ کروں گا کہ وہ جو شادیاں جسے ہم ارینج میرجز یا روٹین میں جو سا ہے وہ لو ارینج میرجز جو سا کہتے ہیں، اس سے ہٹ کے بھی جو ہے وہ معاشرے میں بہت سے لڑکے لڑکیاں جو ہیں وہ انڈیپینڈنٹلی جو سا ہے اب وداؤٹ دی بلیسنگز اینڈ دی کنسنٹ آف دا فیملی جو ہے وہ جا کے اب بہت زیادہ شادیاں کرنا شروع ہو گئے ہیں. تو وہ اب دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ پچھلے 10-15 سال میں یہ رجحان اس ڈینجرس لیول پہ بڑھ گیا ہے کہ یہ ایک ٹیمپریری ارینجمنٹ کے طور پر جو ہے وہ سامنے آیا. یعنی کہ یہ کبھی شاید شادی ممکنہ طور پر جو سا ہے جو ٹرینڈ اور پیٹرن جو سا وہ نظر آتا ہے، یہ شادی کبھی اس نیت کی وجہ سے کسی ایک یا دونوں طرف سے کی ہی نہیں گئی تھی کہ یہ ایک مستقل جو سا ہے وہ ازدواجی رشتہ قائم ہو سکے. اس بیسس پہ ہم نے یہ دیکھا کہ معمولی بنیادوں پر، یعنی کہ فلمزی بیسس پہ بغیر کسی ٹھوس وجہ اور بنیاد کے جو ہے وہ اب آپ اپنے ارینجمنٹ جو ہے وہ ریلیشن شپ، یعنی کہ جو آپ کا میرج کا بانڈ ہے، آپ کا جو رشتہ ہے وہ اس کو توڑ دیتے ہیں اور اسی سے ہی جو سا ہے وہ طلاق کے مسائل جو ہیں وہ جنم لیتے ہیں. یہ ایک پہلو ہے. دوسرے پہلو جو سا وہ یہ ہیں کہ بہت سے ایشوز جو ہیں وہ ہمارے سامنے ایسے آتے ہیں کہ نان ایشوز کو ایشوز بنایا جاتا ہے. یعنی کہ کوئی ٹھوس یا جائز وجوہات وہ شادیاں بھی جو کہ ارینج میرجز کے تھرو جو سا ہے وہ سامنے آتی ہیں، اس میں بھی کوئی آپ کو بہت زیادہ ٹھوس وجہ جو سا ہے وہ خامد یا اس کی جو بیوی ہے اس کے علیحدہ ہونے کی نظر نہیں آتی. عدم برداشت کے جو سا وہ ایشوز ہیں اور سیکریفائز بھی تو نہیں کرنا چاہتے، پیشنس جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے. سیکریفائز جو آپ کا ایک جو دونوں میاں اور بیوی کا ریلیشن شپ ہے اس میں بڑے حوصلے سے، بڑی برداشت سے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ کوپریشن کر کے جو سا ہے وہ بہت سے معاملات میں چلنا پڑتا ہے، چاہے وہ جو ہمارے معاشرتی، خاندانی یا معاشی پہلو ہیں. لیکن انہی بیسس پہ ہی جو ہے وہ ہم موسٹلی جو سا وہ دیکھتے ہیں کہ یہ اتنے ڈینجرس لیول پہ چلی گئی ہے. اور کچھ ایسے بھی ہیں جو کہ 1-2-3 سال کے بعد بھی جو سا یا 4 سال بعد طلاقیں ہوتی ہیں. تو ایسے حالات میں آپ یقین کریں کہ جو پیرنٹل اوبلیگیشن کے کیسز ہیں، جو بچے ہیں آنے والے یا جن کے بچے جو سا وہ شادی کے بعد ہو جاتے ہیں، ان کی تو یقین کریں کہ زندگی جو سا برباد ہو جاتی ہے. اور یہ بہت زیادہ جو سا ہے وہ منفی پہلو ہیں معاشرے. بالکل ٹھیک ہے میاں صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے تشریف آوری کا. اور یہ بڑا امپورٹنٹ میسج انہوں نے دیا ہے اور یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ بھی ہے ناظرین کہ جس طرح سے یہ شرح بڑھتی جا رہی ہے. اور ایک بہت امپورٹنٹ بات جیسے ابھی میاں صاحب نے بتائی کہ بلیسنگز کے بغیر، دعاؤں کے بغیر جب اس طرح سے نکاح ہوتے ہیں وہ تو مسائل ہیں ہی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اندر جو عدم برداشت ہے اور پھر ہم سیکریفائز اور کمپرومائز کی طرف جانا ہی نہیں چاہتے. فیملی سسٹم سے دوری ہے، یہ اصل میں کہوں تو دین سے دوری ہے جس کی وجہ سے ہم نقصان اٹھا رہے ہیں. آج کی ٹرانسمیشن میں ہم نے فتح مکہ کے حوالے سے بات کی. ہمیں کیا درس ملتا ہے؟ ہمیں وہ بہترین اخلاقیات کا درس ملتا ہے، اور ہمیں اس کے ساتھ ساتھ سرکار نے جس طرح سے تمام لوگوں کو معاف کر دیا جنہوں نے ان کے دل کو زخم دیے، جنہوں نے ان کو ظاہر زندگی نقصان پہنچانے کی کوشش کی اور طاق میں رہے، ان کو بھی معاف کر دیا. تو ہمیں معاف کرنے کا بھی درس ملتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اعتکاف کے حوالے سے بھی بات کی کہ اعتکاف کر لینے سے، سچے دل سے، نیت سے، اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے جب ہم کریں تو 2 حج اور 2 عمرہ کا ثواب ملتا ہے. تو ناظرین، ہم نے یہ موقع جانے نہیں دینا، یہ ایک اپرچونٹی ہے
اور رمضان یقیناً ایک اپرچونٹی ہے، ہم نے اسی طرح گزارنا ہے کہ یہ ہماری زندگی کا آخری رمضان ہے۔ آج کی ٹرانسمیشن سے فی الوقت اتنا ہی، اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا۔